بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سال ذی قعدہ میں قصہ حدیبیہ کا واقع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے خواب بیان کیا۔ اصحاب تو شوق و تمنا مکہ میں بے قرار تھے۔ خواب سن کر تیاری سفر کی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ متصل مکہ کے پہنچ گئے، اور قریش نے سن کر کہا کہ ہم مکہ میں ہرگز نہ آنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر کر حدیبیہ میں مقام کیا۔ یہ ایک کنواں ہے، اس کے پاس میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے۔ پھر ایک دراز قصے کے بعد، جو کہ بخاری شریف میں مذکور ہے، اس پر صلح ہوئی کہ اگلے سال آ کر عمرہ کرے اور 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، اور 10 برس مدت صلح کی ٹھہری۔ اس عرصے میں لڑائی نہ ہو اور آپ کے حلیفوں سے قریش نہ لڑے اور قریش کے حلیفوں سے آپ نہ لڑے۔ حلیف کہتے ہیں عہد موافقت باندھنے والے کو، اور وہاں بنی بکر اور بنی خزاعہ 2 قبیلے تھے۔ خزاعہ آپ کے ساتھ ہم عہد ہوئے اور بنی بکر قریش کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ مدینہ واپسی تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل سن ہجری 5 تک جو غزوہ خندق ہوا تھا، اس کی تفصیل حضرات کے سامنے آئی تھی۔ اب آج سے 1 سال اور آگے، یعنی 6واں سال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور یہ 6واں سال تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ گیا ہوں اور میں نے کعبہ شریف کا عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو بتایا۔ 6 سال ہو گئے تھے لوگ کو ہجرت کر کے آئے ہوئے، اور مکہ مکرمہ کے ساتھ ان کو بہت زیادہ محبت تھی، لیکن مجبوراً ان کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ تو اس وجہ سے کہ چلو مکہ مکرمہ دیکھنے کو موقع ملے گا، مکہ مکرمہ کے ساتھیوں سے ملاقات کا موقع ملے گا، اور یہ سمجھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور جذبات میں آ گئے اور جوش میں آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عمرہ کے لیے نکل پڑے۔ تقریباً 1400 یا 1500 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے نکلے۔ جب مکہ کے قریب آئے، جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، یہ کنواں تھا وہاں پر جس کا نام تھا، اور اسی کے پاس ایک میدان تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تک آئے، وہاں تک تو آ رہے، جب وہاں پر آ گئے تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی جماعت لے کر عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کے لیے نہیں آنے دیں گے، روک لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ تک پہنچے، تب معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے، کافروں نے طے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کے لیے آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر اس صورت میں درمیان میں باتیں شروع ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے باتیں ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان لوگوں کی طرف سے جو آدمی آئے ان کے ساتھ بات کی کہ دیکھو بھائی، ہم لڑنے کے لیے آئے نہیں، لڑنے کا ہمارا ارادہ بھی نہیں، لڑنے کے اگر آئے ہوتے تو ہمارے پاس لڑنے کا سامان ہوتا، لڑنے کا سامان بھی نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم میقات سے احرام باندھ کر آئے ہیں، تم دیکھ رہو کہ ہمارا سب کا احرام ہے۔ پھر اس کے بعد تم جانتے ہو کہ قربانی، عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے، تو ہم قربانی کے جانور بھی لائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے بتایا کہ ہمارا ارادہ اس وقت لڑنے کا نہیں ہے، اس وقت ہم کو عمرہ کرنا ہے، اس وجہ سے ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔
اب یہ 4-5 سال لڑنے کے بعد ان کے دماغ میں جو فطور بھرا ہوا تھا وہ تھا ہی کہ بھائی کسی طریقے سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کے لیے نہ آنے دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کعبہ شریف کی حرمت، کعبہ شریف کا احترام اگر باقی رہتا ہو اور کعبہ شریف کے احترام کے باقی رہنے کے ساتھ یہ کافر جو بھی مجھے شرط کریں بشرطے کہ کعبہ شریف کا احترام باقی ہو، تو جو بھی شرط کرے میں ساری شرطیں منظور کر لوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ صحابہ کرام 1400 تھے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام میں بھی ہر قسم کے لوگ ہوا ہی کرتے ہیں، بعض جذباتی ہوتے ہیں، بعض جوشیلے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں لڑنا چاہیے، دو ہاتھ ہو جائے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس دونوں چیزیں ہو سکتی تھی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار ان دونوں کے درمیان میں مصالحتی بات چیت ہو رہی۔ پہلے تو کعبہ قریش کی طرف سے ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے جنگ کی حالت ہی کو ترجیح دی اور بات ایسی ہی کی جیسے لڑنے کے لیے آیا ہو یا لڑنے کے متعلق تذکرہ کیا ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ وہ گیا اور جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 ہے، لیکن ان میں ایک بھی لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، عمرہ کے لیے آیا ہے، اس وجہ سے ان کو عمرے کے لیے آنے دینا چاہیے۔ انا آ جاتی ہے ہر جگہ پر، آج کل بھی انا آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں میری بات ہماری بات، تو اسی طریقے سے کفار میں بھی انا آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس وقت ہم نے اجازت دے دی تو کافروں میں ہماری ناک کٹ جائے گی کہ گویا کہ ہم مسلمانوں سے ڈب گئے۔ اس وجہ سے یہ بات تو طے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عمرہ نہیں کرنے دینا ہے، ایک مرتبہ ان کو یہاں سے واپس نکلنا ہے کہ تاکہ ہمارے انا اور ہمارا جذبہ اور ہمارے جوش باقی رہے۔ کئی دنوں تک بات ہوتی رہی۔ اب اس میں اخیر میں ایک سہل نامی آدمی کافروں کی طرف سے آیا کہ چلو میں بات کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام سے تفاعل نکالا، نیک فالی نکالی، اور نیک فال نکال کر کہا کہ سہل آ رہا ہے، انشاءاللہ معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ بات چیت ہونی شروع ہو رہی ہے۔ اب اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2-3 ان کے آدمی آ گئے اور کام نہیں چلا تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صلح کے لیے ہماری طرف سے بھی کسی آدمی کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہاں جا کر ان لوگوں سے بات کرے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام طے ہوا کہ عمر فاروق کو بھیجا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں کے نزدیک میں جوشیلا ہوں، جذباتی ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے کہ میں ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہوں، اس لیے وہ مجھے پسند نہیں کریں گے، میرے علاوہ کسی دوسرے کو بھیجا جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کس کو بھیجنا چاہیے، تو بات آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے۔ اس وجہ سے اس زمانے کے کفار بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے بھیجا۔ کافر لوگ وہاں خوش ہو گئے، بہت اچھا ہوا آپ آ گئے اور آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، آپ کو کوئی پابندی نہیں،
آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں، آپ طواف کرنا چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کرتے، میں اکیلا طواف کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، جتنی چاہے مجھے سہولت دے دو، لیکن اس سہولت کو میں استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ادھر مسلمانوں میں بھی ہوا کہ حضرت عثمان کو تو بہت اچھا موقع مل گیا، وہ تو طواف کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے عثمان پر اعتماد ہے، مجھے عثمان پر بھروسہ ہے پورا، جب تک میں طواف نہیں کروں گا وہ طواف کرنے والے نہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف نہیں کیا اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے بات چیت کرنے کی تیاری کر ہی رہے تھے، اتنے میں شیطان نے غائبانہ طور پر ایک آواز لگا دی کہ قتل العثمان، عثمان غنی کو کافروں نے قتل کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اب ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمبیسیڈر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھا، اور ایمبیسیڈر اور نمائندوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، آج بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناراضگی بھی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا بھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کا بدلہ لیے بغیر اب یہاں سے جانا نہیں۔ سمجھنا، یعنی اب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان کے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کی خبر کے بعد اپنا ایک خاص آدمی کافروں نے بلا کر قتل کر دیا، یہ بہت بڑی ہماری بے عزتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک کیکر جانتے ہو؟ باور، کیکر جانتے ہو؟ کیکر، جس کو آج کل کی ہماری گجراتی زبان میں تو باور کہتے ہیں۔ باور جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ان کو بتاؤ۔ ہاں، کانٹا والا باور کا جھاڑ۔ وہاں قریب میں ایک کیکر کا درخت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیکر کے درخت کے پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ بات کی، اور بات بھی بڑے جذباتی، بڑے جوش کی، اتنی جذبات اور اتنے جوش کی کہ سارے کے سارے صحابہ ایک دم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے ساتھ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں کہا کہ بیعت کرو، کہ زندہ رہیں گے تو ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں گے، مرنے تک میدان کارزار کو، مرنے تک اس میدان کو چھوڑنا نہیں۔ چنانچہ جتنے بھی تھے صحابہ سب نے یہ بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ 1,04,000 اس میں صحابی موجود تھے، 5,000 1,500 سمجھ لو، اور سب نے بیعت کی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر، سب نے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے، اور میں اپنے ہاتھ پر عثمان کے ہاتھ کے ذریعے سے بیعت کر رہا ہوں، گویا کہ عثمان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی حضرت عثمان کی، اور یہ بیعت تھی کہ زندہ رہیں گے تو لڑتے رہیں گے، مر جائیں گے تو میدان میں مر جائیں گے، لیکن زندہ میدان کو چھوڑیں گے نہیں، اور سارے کے سارے لڑنے میں ایک دم تیار ہو گئے۔ اب جب آدمی اتنا جوش پر آ جاتا ہے، ایسے آدمی کو اب کنٹرول کرنا کہ ابھی لڑنا نہیں ہے، سمجھنا یہ بہت بھاری ہے، نہیں سمجھنا ہے؟ آ گیا؟ نہیں آیا ہوگا۔ اب میں مثال بیان کروں گا، اس سے سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں آیا؟ محترم صاحب نے اعلان کر دیا
کہ کل کو شام کو آپ حضرات کو 10 دن کی چھٹی ہے اور سب تیاری کرو، اور گھر جانا ہو تو گھر جاؤ، جہاں جانا ہو تو جاؤ۔ خوشی ہوگی، مسرت ہوگی کہ نہیں ہے؟ ہوگی۔ 4 بجے چھٹی ہونی تھی، لیکن 2 بجے ہی مودودی صاحب کا آرڈر آ گیا کہ چھٹی کینسل، چھٹی کینسل۔ کیا ہوگا؟ ہزاروں گالیاں دیں گے مودودی، سمجھ میں آیا؟ اور غصے میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھیں گے۔ لیکن یہاں صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد ابھی لڑائی تو نہیں ہونی ہے، اس کی جگہ پر یہ سال آ گیا اور ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے کس کس چیز پر صلح کرنا ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 سال تک ہم اور تم مسلمان اور کافر آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ، 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو قبیلے تمہارے ساتھ رہے، کافروں کے ساتھ رہے، وہ کافروں کے ساتھ رہے، اور جو قبیلے ہمارے ساتھ رہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ سمجھ میں؟ اب جو ہمارے ساتھ رہیں گے وہ ان کو تم تکلیف نہیں دے سکتے، اور جو تمہارے ساتھ رہیں گے ان کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، ان کو ماریں گے نہیں، لڑائی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے ساتھ بھی سب کے ساتھ صلح ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جنہوں نے ہجرت ہوتے ہوئے ہی کہا تھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، جس کو اپنی ماں کا دودھ پیا وہ میرے سامنے آئے، سمجھ میں آئے نہیں؟ وہ بھی یہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی بیعت رضوان میں قسم کھائی تھی لڑنے کی، سمجھ میں آ گیا؟ اب لڑنے کا وہ جیسے میں نے کہا ابھی، وہ گھر جانے کا جو جوش، گھر جانے کے جو شوق، گھر جانے کی جو بات ہوگی، وہ بات تو ہر وقت تمہیں گھر جانے کے لیے تیار کر رہی ہوگی، اور پھر جب منع آ جائے تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہی یہاں پر بھی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی کارروائی کر رہے ہیں۔ کارروائی کرنے میں جو سہل نامی آدمی تھا، اسی کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ابو جندل، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اسی نے اس ابو جندل کو چونکہ مسلمان ہو گیا تھا، اس وجہ سے بیڑی میں جکڑ کر رکھا تھا، گرفتار کر کے رکھا تھا، تاکہ وہ کہیں نکل نہ سکے، جا نہ سکے۔ ابھی بات ہو رہی تھی تو ابو جندل وہاں سے گھر سے کسی طریقے سے نکل کر زنجیروں میں گھسٹتا پسٹتا وہاں پر آ گیا، میدان میں آ گیا۔ اس وقت وہاں پر ایک تیسری قلم چل رہی تھی، سمجھ میں آیا؟ صلح کی تیسری قلم۔ ہمارا کوئی آدمی کافروں کا اگر تمہارے پاس آیا تو تمہیں ہمارے آدمی کو واپس کرنا پڑے گا۔ تمہارا کوئی آدمی مسلمان اگر ہمارے پاس آ گیا مرتد ہو کر، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ سمجھ آ گیا؟ ابو جندل آیا تو بات یہ اٹک گئی کہ بھائی ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور ابو جندل کو مسلمانوں کے حوالے کر دو، چھوڑ دو، بہت تکلیف میں ہے۔ اس کے ابا نے کہا کہ سب سے پہلے اب یہی قلم چلے گی کہ اس کو ہمارے حوالے کرو تو ہم آگے بات کرتے ہیں، اور اگر اس کو ہمارے حوالے نہ کرو تو ابھی سے صلح کی تمام شکیں، تمام سب کینسل۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان میں جوش کا ہونا یقینی بات تھی۔ جیسے ابھی جو میں نے مثال بتائی، گھر جانے کا ذوق، گھر جانے کا شوق، گھر جانے کی تیاری، سب کچھ کر لینے کے بعد پھر محترم کہیں کہ بھائی
چھٹی کینسل. سمجھ میں نا, تو جو کیا جذبہ ہوگا وہ تم ہی جانتے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو بڑے جذبات میں تھے. وہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہے؟ ہم حق پر ہیں. کہا کہ یہ کافر حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہے؟ کہا کہ کافر حق پر نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا. اور بھی 2-3 باتیں کی. تو اس پر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر یہ دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم سب لڑنے کے لیے تیار ہیں, سب جذباتی ہیں. ہم ان کو غزوہ بدر میں منہ چکھا چکے, غزوہ احد میں بھی چکھا چکے, اخیری ہوئی تھی غزوہ خندق, اس میں بھی ہم ان کو بھگا چکے. اب یہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے رسول ہونے کے ناطے اللہ جو کہتا ہے مجھے اسی طریقے سے کرنا پڑتا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. سمجھنا گیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا سختی سے بات کر رہا ہوں, کہیں اللہ ناراض ہو گیا, وہی نازل ہو گئی تو میرا کیا ہوگا. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں سے جلدی سے ہٹے اور سیدھے ابو بکر کے پاس گئے. اور ابو بکر کے پاس جا کر بھی جذبہ تو تھا, جوش تو تھا. محتم نے گھر جانے کی چھٹی کینسل کی تھی, سمجھ میں آیا نہیں. اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر سے بھی جا کر انہوں نے یہی سوالات کیے, ہم حق پر ہے کہ نہیں, یہ باطل پر ہے کہ نہیں. جب یہی ہے تو پھر دب کے صلح کیوں کی جا رہی ہے کہ ہمارا آدمی آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے, ان کا آدمی آ گیا تو ہم نہیں واپس کرتے. سمجھ میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ عمر, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, حالانکہ دونوں کو معلوم نہیں. اور کہا کہ عمر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا رسول اللہ جیسا کہتا ہے ویسا کرتا ہے, اس کے خلاف نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش تھا, جذبہ تھا. جیسے آپ لوگوں کا چھٹی نہ ملنے کا جذبہ کیسا ہوتا ہے ابھی تک سمجھ میں آ گیا ہوگا نا. تو اس طریقے سے وہ حضرت عمر کو ناراضگی تو تھی, لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ کہیں میرے متعلق کوئی وحی نازل ہوئی تو کیا ہوگا. اس لیے حدیبیہ میں جو قافلہ تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے اور یہ قافلہ پھیلا ہوا تھا, تو یہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اخیر میں جا کر بیٹھ گئے کہ کیا میں بہت دور ہو جاؤں تاکہ کوئی وحی وغیرہ میرے خلاف نازل نہ ہو. اور ادھر یہ مشورہ ہوا, پھر وہ لکھا گیا. تو لکھا گیا تھا اس میں بہت سارے شکوک اور شبہات نکالے. یہ ایک معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار قریش کے نام. تو انہوں نے کہا محمد رسول اللہ کیوں لکھا, محمد رسول اللہ کاٹو اور لکھو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے, باپ کا نام لکھو. اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا, ہم تو رسول آپ کو مانتے ہی نہیں, پھر رسول اللہ کہہ کر ہم سے کیسے آپ منوا رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ علی محمد رسول اللہ کا کاٹ دو. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے ہاتھ سے تو محمد رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ مجھے دو. وہ سارے کے سارے لوگ جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے, جنہیں پڑھا ہی نہیں, لکھنا آتا ہی نہیں, الف کا نام الف یا بھلا کچھ پتہ نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور لے کر جس جگہ پر رسول اللہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو کاٹا اور اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
محمد ابن عبداللہ لکھ دیا اور کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی مدرسے میں گئے نہیں، اور ایسا آدمی جو کبھی پڑھا نہ ہو، اپنا نام لکھنا جن کو نہ آتا وہ کیا لکھے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو لکھا وہ معجزہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوایا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ بہت آگے نکل گیا ہوں، اس میں نہیں ہے سوال۔ اس میں نہیں ہے تو پھر پہلے سے کہتا تو میں بولتا ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اب معاہدہ یعنی صلح نامہ جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، یہ صلح حدیبیہ پورا تیار ہو گیا اور اس میں لکھا گیا پہلی کلم کہ 10 سال تک نہ تم ہمارے ساتھ لڑائی کرو گے نہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ میں دوسرے سال گئے تو بدر ہوا، تیسرے سال گئے تو احد ہوا، چوتھے سال گئے تو پھر دوسری جنگ ہوئی، پانچویں سال گئے تو پھر خندق ہوا۔ اور ان لوگوں کے لیے تو مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کا کچھ تھا نہیں، وہ تو سفر کرنا پڑتا تھا ان کو، ملک شام اور یمن وہاں سے لاتے تھے تب کھانا ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بھی بہت پریشانی تھی۔ ان کو بھی راحت ہو گئی، ان کو بھی راحت ہو گئی کہ چلو اب 10 سال تک لڑنا نہیں ہے تو اب کیا کریں، ہم اپنی تجارت کریں۔ اور اس تجارت کے قافلے کے لیے یہ ملک شام گئے، راستہ کھل گیا تجارت کا۔ اب یہ پھر کس طریقے سے ہوا وہ بھی اب آگے آئے گا۔ اب یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو حدیبیہ میں ہی ہے اور میں حدیبیہ سے بھی آگے پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں بھی ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ عمرے کا احرام کو کھول دو اور جو جانور لائے ان کو ذبح کر دو، اب ہم واپس مدینہ جائیں گے اور آئندہ سال، اس میں لکھا تھا کہ آئندہ سال تم آؤ گے اور 3 دن کا تمہارا ویزا ہوگا، اور آؤ گے تو تلوار لے کر آؤ گے، دوسری کوئی ہتھیار لے کر نہیں آؤ گے، اور تلوار بھی کھلی تلوار لے کر نہیں آؤ گے بلکہ اس تلوار کو بھی میان میں رکھ کر لانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ صلح حدیبیہ کی بہت ساری شرطیں تھیں اس میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جانوروں کو ذبح کر دو، احرام کو کھول دو اور ہم کو واپس جانا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین ان کو یہ ہوا کہ بغیر مکہ میں داخل ہوئے، بغیر مکہ میں جائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کے اوپر ہم آئے ہیں تو ضرور ہم کو مکہ میں جانے کا ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ناسخ اور منسوخ ہوتا رہتا ہے، تو ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا حکم آئے اور کہے کہ چلو بھائی عمرہ کے لیے چلتے ہیں۔ اس لیے وہ جانور ذبح بھی نہیں کر رہے تھے اور عمرہ کے احرام کو بھی کھول نہیں رہے تھے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی کہ میں کہہ رہا ہوں اور میرے صحابی نہیں مانتے۔ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ہے، ام سلمہ ساتھ تھی۔ یہاں سے ایک مسئلہ بزرگان دین یہ ثابت کرتے ہیں کہ عورتوں سے مشورہ کرنا چاہیے یا عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم، ہماری تو عورتیں ہیں ہی نہیں، جن کی ہیں ان سے پوچھو تو پتہ چلے گا، اگر نہیں پوچھے تو وہ سوار ہو جائے گی پھر، اور پوچھیں تو وہ جو کہے گی وہی کرنا پڑتا ہے۔ اب مطلب ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھنا ہے۔ لیکن اگر ازواج مطہرات جیسی دیندار ہو، نیک ہو، سمجھنا سمجھدار ہو، تو ان سے مشورہ کرنا جائز ہے، درست ہے، وہ صحیح مشورہ دے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ صحابہ کر نہیں رہے، تو انہوں نے ام سلمہ سے کہا کہ صحابہ میری بات نہیں مانتے،
تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ خود باہر نکلیے، اپنے سر کے بال منڈوا دیجئے، آپ کا جانور ہے اس جانور کو ذبح کر دیجئے اور احرام نکال کر غسل کر لیجئے۔ دیکھو تھوڑی دیر میں یہ سارے کے سارے یہی 3 کام کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ سوچ رہے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بدل نہ جائے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی ساری تیاری کر لی ہے تو پھر وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوائے اور غسل کیا، اور کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سارے صحابہ نے کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا قافلہ جو عمرہ کے لیے آیا تھا وہ واپس ہوا۔ درمیان میں ایک بات رہ گئی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا تھا، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب دیکھا تھا کہ نہیں کہ میں مکہ جا رہا ہوں اور عمرہ کر رہا ہوں اور مکہ میں عمرہ کا طواف کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے؟ اور اسی خواب کی وجہ سے تو ہم آئے ہیں، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، جب وہی ہوتا ہے پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا تو تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صحیح ہے، میں نے کہا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ اس سال میں جا رہا ہوں یا آئندہ سال جا رہا ہوں، تاریخ تو نہیں بتائی تھی، تاریخ تو ہم نے طے کی ہے، تو ہم نے تاریخ طے کی، اس میں ہماری غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ ابھی یہی بات رک کر اگر آپ لوگوں کو میں بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اخبارات بھی تم دیکھتے ہوں گے، واٹس ایپ بھی تم دیکھتے ہوں گے، اور اس میں بہت سارا کچھ چل رہا ہے، تقریریں بھی بہت سارے سنتے ہوں گے میرے جیسے کی، سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ زلزلہ آیا اور کل پرسوں قیامت آ گئی، آیا کہ نہیں؟ کہیں سنا کہ نہیں سنا ہے تو چل اچھا ہے نہیں؟ کبھی آتا کہ امام مہدی نکل آئے، سمجھ میں آیا؟ کسی نے کہا کہ امام مہدی کا ظہور آئندہ سال 25 میں ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ سارا اسی قبیل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ نہیں بتائی اور تم لوگ تاریخ طے کرتے ہو تو پھر وہ صحیح بھی ہوگا غلط بھی ہوگا۔ اس لیے جو کوئی مجھے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بالکل امام مہدی ضرور آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آسمان سے اتریں گے، لیکن کب؟ ابھی تھوڑے دن پہلے اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی اور اس میں حماس والے کیا بڑے غالب آ رہے تھے، تو بہت سارے ادھر بھی اخباروں میں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی اخباروں میں آیا ہوگا کہ اس جنگ کے اخیر میں دجال کا نکلنا ضروری ہے، اور دجال آ جائے گا، 24 میں دجال آئے گا، 25 میں دجال آئے گا، ایسا سنا ہوگا۔ سب بکواس ہے، تاریخ شریعت نے نہیں بتائی، ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، پھر نہیں ہوتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال نہیں ہم عمرے میں جائیں گے، کہا اس سال تو نہیں کہا تھا، اس سال آئے ہم اپنی سوچ سے آئے ہیں، اس میں غلطی ہوئی، اس سال نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حدیبیہ سے واپس لوٹے، اور پھر آئندہ سال 1 سال پورا گزر گیا، اور آئندہ سال پھر سب کے سب عمرۃ القضاء کے لیے، جو عمرہ کا احرام باندھا تھا اس کی قضا کرنی تھی، عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے۔ جو ببول کا درخت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ مکرمہ میں، ظاہر بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایسے تمہارے یہاں کے جو درخت ہیں ویسے درخت تو ہونے سے رہے، ببول وغیرہ ہی کے درخت ہوتے ہیں، باور وغیرہ ہی کے ہوتے ہیں، لیکن حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیعت رضوان اتنی زیادہ پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اس وجہ سے دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے
اپنے باغ میں ببول کا درخت بویا تھا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال ہمارے یہاں تو ببول کا درخت کو تو اچھا سمجھتے ہی نہیں. بہرحال یہ اپنی بات ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، واپس آ رہے ہیں اور اس میں سورہ فتح نازل ہوئی. سنو، انا فتحنا لک فتحا مبینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ عمر کو بلاؤ. حضرت عمر سمجھے کہ میرے خلاف کوئی آیت نازل ہوئی اس لیے مجھے بلا رہے ہیں، لیکن بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ان کو پڑھ کے سنائی. تو حضرت عمر کو جوش تھا، جذبہ تھا، ہمارے طلبہ کی طرح. چھٹی نہیں ملی نا، اس لیے یہ سنا ہے، یہ فتح ہے. ارے یہ کیا فتح ہے؟ بہرحال حضرت عمر نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ انا فتحنا لک فتحا پڑھ کر سنا رہے تھے. یہ صلح حدیبیہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ سے اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ لڑائی بند ہو گئی. 10 سال تک تو بند ہو گئی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ کفاروں کے ساتھ تو لڑائی بند ہو گئی، کافر کے ساتھ تو، مکہ والوں کے ساتھ اب لڑائی نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں بہت سارے دوسرے بادشاہ ہیں جو کفر کی سلطنت چلا رہے ہیں، جیسے ایران والا، جیسے رومن امپائر والا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، سارے اس زمانے کے جو حاکم تھے، اس حاکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے کہ اسلم تسلیم، اسلام لاؤ تم سلامت رہو گے. اور یہ سارے خطوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو، پھر اس کے علاوہ کیا ہے وہ رومن امپائر کے بادشاہ کو، پھر اس کے علاوہ مصر کے بادشاہ کو، نجاشی کو وغیرہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں لکھے. سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کا بہت اچھا اثر پڑا. وہ اثر بھی آگے آئے گا. یہاں کہاں تک ہے جو صلح حدیبیہ پڑھی ہوئی ہے، اس کے بعد جو سرایا ہے اس کا ذکر. اچھا چلو، صلح حدیبیہ پوری ہو گئی. اب صلح حدیبیہ کے پوری ہونے میں پہلی قدم تھی کہ ہمارا کوئی آدمی آئے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا. ایک مسلمان جو کافروں کے قبضے میں تھا، وہ کسی طریقے سے بھاگ کر مدینہ منور آ گیا. مدینہ منور آ گیا تو کافروں نے 2 آدمی کو بھیجا اور خط لے کر بھیجا کہ ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے اور معاہدہ کے مطابق ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا ہے، اس وجہ سے اس آدمی کو ہمارے پاس واپس بھیجو. سمجھ میں؟ یہ مدینہ آ گیا. مدینہ آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت تکلیف ہے، کافر بہت سزا دے رہے ہیں، اور اب کے جاؤں گا تو مجھے اور تکلیف ہوگی، مجھے نہ بھیجیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی معاہدہ ہے، معاہدہ کے مطابق ہمیں تو بھیجنا ہی پڑے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 کافروں کو یہ آدمی دے دیا کہ لے جاؤ بھائی، ہم نے واپس کیا اس کو. مسلمانوں کو بہت بھاری بھی لگا، لیکن اللہ کی قدرت کیا ہونا ہے وہ اللہ جانتا ہے. یہ آدمی، وہ دونوں کافر لے کر چل رہے تھے. ابھی مدینہ سے زیادہ دور نہیں گئے. ظاہر بات ہے کہ گھوڑے پر آئے ہوں گے یا اونٹ پر آئے ہوں گے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسری سواری تھی نہیں. اس وجہ سے راستہ میں ایک جگہ پر رکے. یہ قیدی بندھا ہوا ہے، مسلمان قیدی ہے، بندھا ہوا ہے. اس میں ایک جو آدمی تھا لینے آیا تھا، وہ ایک بات ذرا ہلکے قسم کے، چھچورے قسم کے بھی ہوتے ہیں، ذرا سی تعریف کرو تو کھل جاتے ہیں.
ایسا تو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا. ہاں؟ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ ایسا ہی تھا. اس نے اس کی تلوار جو نکالی تو یہ مسلمان کہہ رہا ہے یا اللہ تیری تلوار تو بہت شاندار ہے نا. ارے بہت شاندار ہے, اس تلوار سے تو میں نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور بڑی تعریف کی اس نے. اب وہ مسلمان کہہ رہا ہے, سمجھے, وہ تو چھچورا تھا, ذرا جوش میں آ گیا اور اچھا ذرا مجھے دکھلا تو صحیح کیسی ہے. ارے تو کیا کرے گا دیکھ کے؟ ارے نہیں مجھے دکھلا تو صحیح, میں ذرا دیکھوں. لے دیکھ. اس نے لی اور جیسے اس کے ہاتھ میں آئی اس نے اسی جگہ پر اس کا گلا اڑا دیا کافر کا. اور دوسرا اس کا جو ساتھ دو تھے نا, یہ دوسرا اس کا ساتھی تھا, اس نے دیکھا کہ مسلمان کے پاس تلوار ہے, ایک کا تو اس نے سر کاٹ دیا, دوسرا میں ہی کھڑا ہوں. تو وہاں سے وہ سیدھا بھاگا اور بھاگ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا کہ اس نے تو ایسا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کیا کریں, ہم نے تو تجھے ثبوت کر دیا تھا, اب تم جانو, تمہارا کام جانے. اب یہ آدمی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم لڑائی کراؤ گے, جاؤ, ہم تمہیں نہیں رکھتے, کسی صورت میں بھی تم کو نہیں رکھ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ اچھی بات ہے, مجھے نہیں رکھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں. دریا کے کنارے گاؤں تھا, اس گاؤں میں جا کر وہ رہ گیا ایک مسلمان. اب جب مکہ میں دوسرے مسلمانوں کو خبر ہونے لگی کہ اس طریقے سے گیا تھا, مدینہ والوں نے واپس کیا, لیکن مدینہ سے واپس آنے کے بجائے اس نے اس جگہ پر اپنی جگہ بنا لی ہے, تو دوسرے مسلمان جتنے ایسے تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے مکہ سے بھاگ کر وہاں رہ کر انہوں نے وہاں ایک جمعیت بنا لی, ایک کیا ہے اپنا ایک پبلک بنا لی. اب مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی سفر کر کے جا رہا ہے تو وہ تو راستہ میں ہوگا, تو اب یہ اسی سفر کرنے والے کو پکڑتے تھے, نکال پیسے کہاں ہے, کیا لینے جا رہا ہے. مکہ والوں کے لیے وہ جگہ انہوں نے مشکل کر دی. مکہ والوں نے کہلا بھیجا کہ بھائی وہ تمہارے آدمی وہاں پر کھڑے رہتے ہیں, وہ انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے, ذرا تم ان کو اپنے پاس بلا لو. سمجھنا گیا. بہرحال ابھی تو پہلا ہی سال ہے صلح حدیبیہ کا, آگے اور بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے. اس میں تو ختم ہی ہو گئی جی, چلو ختم ہو گئی, جانے دو. پھر صلح حدیبیہ میں, اب یہ صلح حدیبیہ ٹوٹی کیسے, ایک بار باقی رہ گیا. 10 سال کا معاہدہ کیا تھا نا کافروں نے, چلو کل بتائیں گے, اس لیے کہ بات رہ جائے گی ابھی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.